السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلا لیسن جب مکمل ہوا تو ایک بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ حرام مہینوں کو جو لوگ آگے پیچھے کر لیتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اسے نسی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نسی جو ہے، انما النسیء، بے شک نسی جو ہے زیادۃ فی الکفر، یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ تو یہ نسی جو تھی، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے، یہ دو طرح کی ہوتی تھی۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ تھا کہ جنگ کے اور جنگ و جدل میں اور خون کے انتقام لینے کے لیے کسی حرام مہینے کو وہ حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ اور دوسری ایک صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان مشکلوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے میں پیش آتی تھی۔ اس طرح 33 ایئرز تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف 34ویں سال جا کے ایک مرتبہ اصل وقت میں یعنی ذی الحج کی 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، ایک ہی آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، اس سال حج اپنی اصلی تاریخوں میں آیا تھا اور اسی وقت سے پھر نسی کا یہ طریقہ ممنوع قرار دے دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں یہ کفر ہے۔ کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ لوگ جو ہیں گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا پچھلی آیت میں نسی کا مفہوم، جس میں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے مطابق۔ ظاہر ہے مہینے تو اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ہر مہینہ جس چیز کا، جیسے اب رمضان کا مہینہ اگر وہ نسی کے طریقے سے آگے پیچھے انہوں نے کیا ہو تو رمضان کا مہینہ رمضان میں تو نہیں آئے گا، حج کا مہینہ حج میں نہیں آئے گا، تو اس لیے اسے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ آگے سے جی ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو کہ تقریباً 9ویں رکوع کے آخر تک یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے یہ آیات ہیں اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ حصہ قل تم الی الارض، تم بوجھل ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے لیے چونکہ نفیر عام تھی، تمام لوگوں کے لیے فرض کے درجے میں تھا کہ سب لوگ تبوک کے لیے نکلیں گے۔ اب ظاہر ہے اس موقع پہ اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ غزوہ تبوک کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا جائے، اس لیے میں نے آپ کے گروپ میں وہ غزوہ تبوک کے متعلق جو ایک ویڈیو ہے میری، جس میں ہم نے جب تفصیلی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ توبہ پہ پہنچے تھے، تب میں نے علیحدہ سے یہ واقعہ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا تھا، وہ میں نے آپ کے گروپ میں اس کا لنک شیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ سن لیجئے گا۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔
इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रूहु शैया, और वो तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुमने अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह आपकी मदद उस वक्त कर चुका है जब काफिरों ने आपको निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में से दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। कौन थे वो दोनों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप हिजरत मदीना के लिए निकले, जब दुश्मनों ने आपकी नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का मंसूबा बना लिया था जिस रात, उसी रात अल्लाह की तरफ से आपको हिजरत की इजाज़त मिल गई। आप और हज़रत अबू बकर सिद्दीक दोनों मदीना से निकले और गारे सौर में छुप गए। 3 दिन तक आप वहाँ पे रहे। हज़रत अबू बकर परेशान हो गए, घबरा गए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गम ना करो, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। उस वक्त अल्लाह ने आप पर अपनी तरफ से सकून कल्ब नाजिल किया और आपकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नजर ना आते थे, और काफरों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह जबरदस्त और दाना उबीना है। इन फिरू खिफाफम व सिकालन, निकलो खा हल्के हो या बोझल, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो। लौ काना अरज़न करीबम व सफ़रन कासिदन लत्तबऊका, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फ़ायदा सहलल सहूल होता और सफ़र हल्का होता तो वो ज़रूर आपके पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वो अल्लाह की कस्में खा खा कर कहेंगे अगर हम चल सकते तो यकीनन आपके साथ चलते। वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह को पता है कि वो झूठे हैं। यानी ये देख के कि मुकाबला रूम जैसी ताकत से है और फिर ज़माना भी शदीद गर्मी का है, मुल्क में कहत पड़ा हुआ है, नए साल की फसलें तैयार हैं। अब उन्हें ज़ाहिर है उन फसलों ही से उनकी सारी साल की मेहनत की आस लगी हुई थी। वो फसलें कटने के करीब हैं। उन्हें तबूक का सफ़र बहुत ही गिरां महसूस होने लगा, बहुत ही मुश्किल लगने लगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें, अल्लाह आपको माफ़ करे, अफल्लाहु अनका लिमा ज़िनता लहुम, आपने क्यों उन्हें रुखसत दे दी? जब वो आपके पास आके बहाने करते हैं, इजाज़तें मांगते हैं, रुखसत तलब करते हैं, आपको तो चाहिए था कि आप खुद रुखसत न देते। हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तालमल काज़िबीन, ताकि आप पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और आप झूठों को भी जान लेते। जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त ना करेंगे कि उन्हें अपनी जान माल के साथ जिहाद करने से माफ़ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्तें तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दद हो रहे हैं। फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, अगर वाकई उनका इरादा निकलने का होता तो वो इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही नहीं था। इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया कि बैठ रहो बैठ रहने वालों के साथ। यानी अगर कोई शख्स नेकी के काम में खामखा सुस्ती करता है, आगे बढ़ने की बजाय बहाने तराशता है, तो वो अपनी तरफ से ये ना समझे कि मैं कोई बड़ा कारनामा कर रहा हूँ, अल्लाह को उनका आना पसंद ही नहीं। फरमाया अल्लाह को उनका उठना पसंद ही नहीं था। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, अल्लाह ने तो उनका उठना पसंद ही नहीं किया।
لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو آپ کے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ آپ کے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور آپ کے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر بھی ایسے آستین کے سام موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، اور آپ ناکام کرنے کے لیے اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لیں، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ایسے شخص کی بات ہے جو کہتا تھا کہ بس مجھے تو نہ ہی لے کے جائیں، میرا فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہے، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، ان کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے۔ ان تصب کا حسنتن تسؤہم، آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہیے کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی یا تو ہمیں وہاں پہ فتح ملے گی یا شہادت ملے گی، اور یہ دونوں بھلائیاں ہیں، ان میں سے ایک تو ہمارے نصیب میں لازمی لکھی ہوئی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا، تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ فتربصوا انا معکم متربصون، ان سے کہیے کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انا الی اللہ راغبون، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی جو ہے یہ زکوٰۃ کے
جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کے بارے میں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ لگتی ہے۔ یہاں زکوٰۃ کے لیے صدقات کا لفظ آیا، انما الصدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے، جو فرض صدقہ ہے، یہ کن کو دینا چاہیے؟ نمبر 1، فقیر، مسکین اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور اللہ کے رستے میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ 8 مدات ہو گئیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ فرض صدقہ ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ اب یہ جو 8 مدات ہیں، ان میں جو پہلی ہے وہ ہے فقیر، اور دوسری ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کے لیے ہیں یہ صدقات۔ فقراء اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر تو وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوتے ہیں۔ تالیف قلب کے معنی ہے دل موہنا، مؤلفۃ القلوب۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہیں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، تو ان پہ کچھ مال زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جا سکتا ہو اور وہ مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ ہو کہ اگر مال سے ان کی مدد نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں، ایسے لوگوں کو کچھ مستقل وظائف بھی دیے جا سکتے ہیں، یا وقتی طور پہ کچھ عطیہ دے کر ان کو اپنا فرما بردار بنایا جا سکتا ہے۔ اور گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانا۔ غلامی تو اس وقت بہت عام تھی، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو منیمائز کرتے کرتے ختم کر دیا۔ جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے یہ عام ہے، مطلب اس میں تمام نیکی کے کام ہو سکتے ہیں جن میں اللہ کی رضا ہو۔ اس لفظ کے مفہوم میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مد میں زکوٰۃ میں سے رقم خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے یا جہاد کے لیے یہ رقم استعمال ہو سکتی ہے۔ مسافر جو ہے وہ ہو بے شک اپنے گھر میں دولت مند ہی ہو، لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 وہ مصارف زکوٰۃ ہیں جو یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ کبھی بھی کسی شخص کو اگر وہ یاد نہ آئے کہ کس کس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، زیادہ تر لوگ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اکثر وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 جو ہے اس کی تفسیر وہ پڑھ لیں، مختلف تفاسیر سے، مختلف جگہ سے آپ اس کی تفسیر سن بھی سکتے ہیں، اس کی تفسیر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، یؤذون، اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ ہوا اذن، کہ وہ تو نرا کان ہے، کہ محاورتاً عربی میں کہا جاتا ہے کان ہے، یعنی کہ وہ تو بس ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ آپ کہیے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کرتا ہے۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ذالک الخزی العظیم، یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، قل استہزئوا، مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اور اللہ ہر اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ہنسی مذاق اور دل لگی، ہنسی مذاق کی باتیں ان کی کون سی تھیں کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں اکثر ہی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے منافق لوگ، اور اپنی اس طرح کی مذاق والی باتوں سے، تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کے چند منافق اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے ایک موقع پہ کچھ منافق بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رومیوں کو بھی انہوں نے عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ اب جب یہ کل جائیں گے تو دیکھ لینا کہ ان کو یہ رسیوں میں باندھ کر رکھیں گے۔ دوسرا بولا مزہ تو تب آئے جب اوپر سے ہی ان کو 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم مل جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا کہ ان کو دیکھیں، روم اور شام کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کی طنزیہ باتیں، دل دکھانے کی باتیں یہ ہنسی مذاق میں کرتے رہتے تھے، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ استہزاء تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ لا تعتذروا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔